अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जो नावल मैं आज आप लोगों के साथ रीड करने जा रही हूँ वो मैंने लिया है माहनामा पाकीज़ा से, और ये एडिशन है नवंबर 2009। नावलर का नाम है दिल वीरान और इसकी राइटर है रेहाना जैदी। वो किसी माहिर डॉक्टर की तरह इन पर झुका हुआ मायना कर रहा था। इन्हें सुबह से दिल में तकलीफ़ हो रही थी। पहले तो वो बर्दाश्त करते रहे, मगर जब हद से गुजर गया तो वो फूट फूट कर रोने लगे। इनके यूँ रोने पर सभी परेशान हो गए। वो बहुत तेज़ कदमों से इनके पास आया। आपको कोई तकलीफ़ है क्या पापा जी? इसने नरमी से इनके बर्फ़ जैसे कंधे पर हाथ रख कर पूछा, और फिर इन्हें पसीने में नहाया हुआ महसूस करके वो खौफजदा होकर पीछे हट गया। फर्स्ट एड बॉक्स उठा ला। वो ज़ोर से चीखा। इसने सारा सामान उठाकर इनका मायना शुरू किया, फिर एंटी स्टेरॉइड की आधी गोली इनकी ज़ुबान के नीचे रख दी। इन्हें सीधा लटा दिया और आहिस्ता आहिस्ता सर सहलाने लगा। इन्हें काफ़ी सुकून मिला। थोड़ी देर बाद वो डिस्प्रिन दूध के साथ खिला दी। तुमने क्या किसी डॉक्टर के साथ काम किया है? ज़ुबैर साहब ने पूछा। नहीं साहब, मैं जाहिल आदमी, बस ये सब कुछ वक्त ने सिखाया है। वो गहरी सांस लेकर बोला, मगर ज़ुबैर साहब को यकीन आया। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। जूनी बात टालकर बाहर निकल गया। वो फिर सोच में पड़ गए। इस लड़के के कितने रूप हैं, ना जाने ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। वो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़ज़ इंसान थे। बच्चों के कपड़ों की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी इनकी। इनके ज़्यादातर कपड़े बाहर जाते थे। लंदन में इनके बड़े बेटे का एक बड़ा जनरल स्टोर था जिस पर लाखों के कपड़ों की खपत हो जाती थी। इनके पास किसी चीज़ की कमी ना थी। कभी कभी पैसे की ज़्यादती इंसान के लिए के मुसीबत का बायस बन जाती। वो भी मलेशिया के लिए कपड़ों की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट रवाना करके वापस आ रहे थे कि इन्हें अंदाज़ा हुआ कि इन्हें किसी ने नज़रों में रखा हुआ। काफ़ी देर से ये गाड़ी कुछ फासले पर इनके ताक़ब में थी। सर्दी की एक लहर इनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। रात को मोबाइल चार्ज करना भूल गए थे। बैटरी बिल्कुल डाउन थी। उन्होंने दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू किया। अब क्या करें, किस तरह अपने आप को महफूज मकाम तक पहुँचाएँ। रास्ता भी सुनसान था, मगर 2 किलोमीटर आगे जाकर यकीनी ट्रैफिक कम हो जाना था। इनके बंगले के नज़दीक तो सब बहुत कम लोग बाहर निकलते थे। कुछ सोचकर उन्होंने सदर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। इधर उधर घुमा फिराकर वो होटल मैरियट चले गए। यहाँ इनकी बहुत जान पहचान थी। इनके चारों बच्चों की शादी भी यहीं हुई थी। गाड़ी ला करते हुए उन्होंने रोड की तरफ देखा। वो गाड़ी भी कुछ आगे जाकर रुक गई थी। यहाँ वो अपने आप को खासा महसूस कर रहे थे। अंदर जाकर उन्होंने गर्मा गर्म चाय पी। फिर ड्राइवर को फ़ोन करके हिदायत दी कि वो आकर गाड़ी ले जाए। वो कहीं मीटिंग में जा रहे हैं। गाड़ी की चाबी और कागजात मैनेजर को दे के वो पीछे दरवाजे से बाहर आकर टैक्सी करके अपनी फैक्ट्री चले गए। इन दिनों अगवा बराए तमार के बहुत वाक़यात हो रहे थे, इसलिए वो खासे खौफज़दा हो गए थे। चारों बच्चे बाहर थे और बेगम भी छोटे बेटे के पास जर्मनी गई हुई थी। घर में सिर्फ वो और फैज़ू बाबा रह रहे थे। इनकी बेगम अम्मा बशीरा सर्वेंट क्वार्टर में होती थी। खाना पकाने में वो अपने शोहर की मदद करती और फिर वापस क्वार्टर में चली जाती। वो बहुत कम गो थी। इनके बरअक्स फैज़ू बाबा इनके घर में दाखिल होती, आगे पीछे घूम घूम कर पूरे दिन की रिपोर्ट देते रहते थे। फैज़ू बाबा पिछले 40 साल से इनके साथ रहते थे, इसलिए वो इनकी बातों से परेशान नहीं होते थे, बल्कि मज़े ले लेकर इनकी रिपोर्ट सुनते थे और तबसरा भी करते थे। इनमें और फैज़ू बाबा में नौकर मालिक से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता था। फैज़ू बाबा की कोई औलाद ना थी। उन्होंने बशीरा से कोर्ट मैरिज की तो फिर कराची भाग कर आ गए। ज़ुबैर साहब इनकी इस हरकत पर बहुत चरापा हुए थे, मगर फैज़ू बाबा मजबूर थे क्योंकि इश्क पर जोर नहीं होता। ज़ुबैर साहब को अम्मा बशीरा में कभी ऐसी कोई बात नज़र नहीं है जिस पर कोई मार मिटता, और वो भी इस हद तक कि रिश्ता ना मिलने पर दे हो। मगर क्या कीजिए, दिल आ जाए गति पर तो वो बड़ी क्या चीज़ है। फैज़ू बाबा को औलाद ना होने का कोई गम न था। वो तो बस बशीरा के आशिक थे। चकोर की तरह इसके गिर्द चक्कर लगाते रहते। पता भी ना लगा और ज़िंदगी के 40 साल बीत गए। इनको चारों बच्चे अम्मा बशीरा ही ने पाले थे। वो सब के सब इनका बहुत एहतराम करते थे। शाम को फैक्ट्री से फारग होकर उन्होंने दूसरी गाड़ी मंगवाई। साथ ही एक सिक्योरिटी एजेंसी को फ़ोन करके अपने लिए कार का बंदोबस्त भी कर लिया। ये सब कुछ उन्होंने हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर किया था, वरना इतने सालों से इन्हें कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे दिन सुकून से गुजर गए। वो इस दिन के वाक़े को अपना वहम समझे और गाँठ हटा दिया। एक दिन वो फैक्ट्री से वापस घर जा रहे थे कि पीछे आने वाली करोला में वही नौजवान नजर आया जिसने इस दिन पीछा किया था। इनके हाथ पैरों में सनसनाहट होने लगी। रास्ता बहुत सुनसान था। जल्दी गाड़ी इनके बिल्कुल बराबर आ गई। इनकी गाड़ी में बहुत जदीद किस्म का लास्ट सिस्टम था। वो इतना घबरा के कुछ भी ना कर पाए। इन लोगों ने गाड़ी रोकने का इशारा किया तो इनके पैर खुद ब खुद ब्रेक पर पड़ गए। ड्राइवर सीट के बराबर बैठा वही नौजवान उतरा और इनका दरवाज़ा खोल कर बोला, बड़े साहब हमारे साथ आ जाए। वो जान के मांगते इनकी गाड़ी में आ गए। सॉरी बाबा जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। इसने पीछा दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, आराम से आगे बैठ गया। आप आराम करिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसने क्लोरोफॉर्म कर मालिक की नाक पर रख दिया। वो जब होश में है तो किसी अजनबी जगह पर थे। बड़ी तेज़ हवा चल रही थी। कई कमरों पर मुश्तमिल बड़ा सा घर था। बहुत नज़दीक सेटेलाइट का टावर लगा हुआ था जिसमें से हवा सनसनाती हुई गुजर रही थी। इन्हें होश में देखकर वो नौजवान उठ कर आ गया। खाना खा लीजिए बाबा जी, इसने बहुत महजब लहजे में कहा।
تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ انہوں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے۔ اس کا مطالبہ ہم نے زبیر انٹرپرائز والوں سے کر دیا، جیسے ہی پیسہ مل گیا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ان کا خدشہ درست ثابت ہوا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ جونی نے ان کو بڑی مشکل سے کھانا کھلایا، وہ ساری انہوں نے جا کر گزاری۔ بھاگنے کی ان میں ہمت نہ تھی، ساری زندگی انہوں نے بہت شرافت اور ناز و نم میں گزاری تھی۔ بان کی بنی ہوئی لوہے کی چارپائی ان کے جسم کو زخمی کیے دے رہی تھی، حالانکہ ان لوگوں نے اس پہ دورلیاں بچھا دی تھی، پھر بھی کہاں ان کا اعلیٰ درجے کا میٹرس والا بیڈ اور کہاں یہ چارپائی۔ انہوں نے آنگن میں نکل کر دیکھا، اونچی اونچی چار دیواری کے بیچ لکڑی کا بہت موٹا گیٹ لگا ہوا تھا، جس میں موٹا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ برابر ہی 2 خونخوار قسم کے چوکیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو مطمئن کرنے کے لیے باتھ روم چلے گئے، پھر واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئے کہ یہ لوگ مجھے پیسہ لینے کے بعد مار نہ ڈالیں، مگر اب تک کے سلوکنے سے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ میرے تینوں بیٹوں کو اطلاع ملی تو فوری طور پر پیسوں کا بندوبست کر دیں گے، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے خون پسینے کی کمائی اڑا لی جائے۔ انہوں نے کلس کر سوچا۔ فجر کی اذان پر انہوں نے باہر لگے نل سے وضو کیا، اندر آ کر نماز پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد برابر صبح وہ جونی بھی وضو کر کے آ کر نماز پڑھنے لگا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا مذہبی ڈاکو ہے۔ صبح ناشتے کے بعد جونی نے انہیں ان کا موبائل لا کر دیا کہ گھر والوں سے بات کر لیں، شاید جرمنی سے ان کے چھوٹے کے بیٹے کا فون تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ بابا آپ خیریت سے تو ہیں؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے انگلش میں بات شروع کر دی۔ غیر ارادی طور پر انہوں نے جونی کو دیکھا، وہ سینے میں ہاتھ باندھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ جونی بات سمجھ رہا ہے، ویسے بھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے جونی کو غصہ آ جاتا۔ وہ سلمان کو سمجھا رہے تھے کہ ماں کا خیال رکھے اور کوشش کرے کہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا کر دے۔ بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے موبائل واپس جونی کو دے دیا اور لیٹ گئے۔ پھر ایک ایک کر کے بقیہ تینوں کے بھی فون آ گئے۔ بڑا والا عدنان وہ غصے میں تھا۔ 2 دن بعد وہ پاکستان پہنچ گیا۔ سول سوسائٹی میں اس کا بہت اونچا مقام تھا۔ اس نے پاکستان آ کر ادھم مچا دیا، انتظامیہ پر اتنا دباؤ ڈالا کہ حکومتی مشینری حرکت میں آ گئی، ہر طرف چھاپے پڑنے لگے۔ پولیس اتنی زیادہ الرٹ ہو گئی کہ جونی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ زبیر صاحب کو کسی گاؤں بھجوا دیا۔ ان کے اغوا کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اخباروں نے الگ شور مچایا ہوا تھا، میڈیا نے الگ اسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، حکومتی ادارے بکھلائے ہوئے تھے۔ زبیر صاحب نے دیکھا جونی کچھ الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ مختلف شہروں میں رہنے والے اپنے ساتھیوں کے ذریعے پیغام رسانی کرتا تھا، ورنہ سیٹلائٹ کی وجہ سے اس کی نشاندہی ہو سکتی تھی۔ کیا بات ہے جونی، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ایک دن ناشتہ کرتے انہوں نے پوچھ لیا۔ کچھ نہیں پاپا جی، آپ کے میرے درمیان میرا بابا آ گیا ہے، اسے اپنی سیر کی فکر ہے، اس کی وزارت چلی جائے گی اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس کے بیٹے نے آپ کو اغوا کیا ہے۔ جتنی رقم میں نے تاوان کے لیے مانگی اتنی وہ مجھے ادا کرنے پر راضی۔ آخر جھکا نا میرے آگے، وہ زمین پر تھوک کر بولا۔ زبیر صاحب حیران ہو کے اسے دیکھنے لگے۔ یہ 5 وقت کا نمازی لڑکا اپنے باپ کے لیے کیسے الفاظ ادا کر رہا ہے؟ باپ جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر سوچا، یقیناً کوئی گہری چوٹ لگی ہے اسے، جبھی تو اتنا زہریلا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی باعث چیختا ہوا آیا۔ پولیس شہدا کورٹ میں چھاپے ماری ہے، گھنٹے میں وہ لوگ اس گاؤں میں بھی پہنچ جائیں گے۔ آپ فوراً میری اتاق میں چلے جائیں، وہاں سب انتظام ہو جائے گا۔ وہ بندہ بڑی روانی سے انگلش بول رہا تھا۔ جونی نے گھبرا کے اس کا جواب بڑی شائستہ انگلش میں دیا۔ بابا جی اٹھے فوراً، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے بولا۔ باہر کھڑی پجیرو میں بیٹھ کر وہ تینوں بڑی تیزی سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے کی اڑتی دھول اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ یہ لوگ کچے کی طرف جا رہے تھے۔ ناہموار اور دشوار گزار راستوں سے گزر کر جنگل کے بیچوں بیچ ایک صاف ستھری اتاق میں پہنچ گئے۔ یہاں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ سوری بابا جی، آپ تھک گئے ہوں گے، ایک شاور لے لیں پھر آرام سے سو جائیں، ہم بالکل محفوظ ہیں، اس نے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایک بات بتاؤ، تم ڈاکٹر اور تم مسیحی کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ پیشہ کیوں اختیار کیا ہے جس کی کوئی منظر نہیں؟ آگے ہولناک اندھیرا ہے۔ زبیر صاحب نے جونی کا بازو لا کر پوچھا۔ جونی نے بڑی زخمی نظر سے زبیر صاحب کو دیکھا۔ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، مجھے چھوڑ دو، یہ میرا وعدہ ہے، تمہاری مطلوبہ رقم تم جس طرح پسند کرو گے تمہیں مل جائے گی۔ زبیر صاحب کے کہنے پہ وہ کھڑا ہوا اور ٹہلنے لگا۔ جونی بیٹا، آگ سے مت کھیلو، اگر تمہیں باپ سے نفرت ہے تو کرتے رہو، تمہاری کوئی ماں ہوگی، اسی کا خیال کر لو۔ انہوں نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ ماری۔ میری ماں، وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوڑ کر رو دیا۔ بقیہ الفاظ ہچکیوں سسکیوں میں دب کے زبیر صاحب نے بے چین ہو کے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت چھوٹے بچوں کی طرح ان سے لپٹ کر روتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سارا غبار بہہ گیا۔ پھر اٹھ کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکل گیا۔ باہر سے وہ دروازہ لا کرنا نہ بھولا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جس نے کھانے کی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی، بھنا ہوا گوشت اور گرم گرم گھی لگی روٹیاں۔ اس نے میز گھسیٹ کر ٹرے آگے رکھ دی۔ آؤ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ زبیر صاحب نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔
नवंबर का आखिर था, गर्मी और सर्दी का मिला जुला तासर था, धूप में तमाज़त थी और हवा में खुनकी। ये सिंध का बड़ा हसीन मौसम होता है। खाना खाकर वो दोनों बेसुध हो गए। किसी ने बड़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा तो जूनी उछल कर उठ बैठा। दरवाजे के सुराखों में से झांक इसने दरवाज़ा खोल दिया। वही लड़का थर्मास में चाय और कप लिए हुए खड़ा था। जूनी ने दोपहर वाले बर्तन वापस करके चाय लेकर अंदर आ गया। दूध पत्ती की चाय में मज़ा दे दिया। जूनी ने सलाह करके ज़ुबैर साहब को 2 कप चाय पिला दी। रात को टीवी पर खबरनामे ने ज़ुबैर साहब के लिए जाने वाली कोशिश का जिक्र कोई वज़ीर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। वो कह रहे थे कि डाकू चारों तरफ से घेरे में आ चुके हैं, बहुत जल्द मारूफ सनत का बाजियाब हो जाएंगे। जूनी ने इनकी बात सुनकर बड़ा जानदार कहका लगाया। आपको पता है पापा जी, ये मेरा बाप है। इसने बड़ी नफरत से ज़मीन पर थूक कर कहा। ज़ुबैर साहब हैरान है कि ये इतने मशहूर इंसान, इतने बाजियाब ऊंची पगड़ी वाले, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, ये इसके बाप है। वो चकरा गए और ये इनके से इतना मुतनफ़र। यकीनन पसे पड़ता कोई कहानी पुशीदा कि वो लोग के दरवाजे पर खटखटा हुआ तो एहतियात से चलता वहाँ पहुँचा। वही लड़का रात का खाना लेकर आया था। जूनी ने ट्रे पकड़कर लड़के को कुछ हदायत दी और अंदर आ गया। इस वक्त खाने में सिंधी बिरयानी थी जिसकी महक ने ज़ुबैर साहब की भूख भरा दी। इन दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बाबा जी नमाज पढ़कर जल्दी सो जाएगा, सुबह आपको जाना है, इसने दगमा करके और खुद उठकर दूसरे कमरे में चला गया। रात को जब भी ज़ुबैर साहब की आंख खुली, इन्हें लगा जैसे जूनी किसी से बात कर रहा था। हमारी खुशी के सुबह इनकी आंख बहुत जल्दी खुल गई। जूनी जाग रहा था। उन्होंने फजर की नमाज से फारग होकर जूनी की तरफ देखा। अब क्या करना है? उन्होंने जूनी से पूछा। नाश्ता आ जाए फिर चलते हैं, जूनी ने आशा से जवाब दिया। इतने में वही लड़का नाश्ता और एक टिफ़िन ले आया। नाश्ता अच्छी तरह कर लें, बहुत पैदल चलना पड़ेगा। जूनी ने हंसकर ज़ुबैर साहब से कहा, परवाह नहीं, मैं रोज़ सुबह वाक़ आती हूँ, तौहीद कमर्शियल से समंदर तक जाकर वापस आता हूँ। उन्होंने फ़ख्र से बताया। बस वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगा। क्या ये फासला कम है? उन्होंने हैरत से पूछा। हमें कभी कभी इससे 4 गुना ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, इसने ठंडी सांस लेकर बताया। तुम आर्मी ज्वाइन कर लो, हमारे मुल्क को ऐसे ही बाहिम्मत लोगों की ज़रूरत है। उन्होंने मशवरा दिया। आप जब भी बात करेंगे नुकसान वाली करेंगे। आर्मी में बस सारी ज़िंदगी जॉब ही करता रहूँगा और बस यहाँ एक ही शिकार करोड़ों दे जाता है। वो आज मस्खरेपन पर आमादा था। ज़ुबैर साहब भी हंसने लगे। नाश्ता करके वो बाहर निकला। इसने उतार लॉक करके चाबी और कमरे में बैठे शख्स को दे दी और खुद ज़ुबैर साहब को लेकर आगे बढ़ गया। ये कच्ची पगडंडी थी जिस पर ऐसा ऐसा वो लोग बढ़ते रहे। आधा घंटा पैदल चलने के बाद जूनी रुक गया। अब मेरी हद खत्म हो रही है, आप यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाएँ, कोई 3 किलोमीटर के बाद रास्ता ख़त्म हो जाएगा, वहीं से सीधे हाथ को मुड़िएगा। ये रास्ता हाईवे पर जाकर ख़त्म होगा। जब तक सवेरा हो चुका होगा, हाईवे पर कराची वाली किसी भी कोच में सवार हो जाएगा, कराची पहुंच जाएगी। ये लीजिए 1000 रुपया रख लीजिए और ये खाना है आपका। आपका मेरे मतलब बहुत अच्छी थी कि मैं कौन हूँ, ये सब कुछ इसने मैंने इस केसर में उगल दिया है, सुन लीजिएगा। मेरी दुआ कीजिएगा कि खुदा मुझे जुल्म के आगे डटे रहने की मज़ीद हिम्मत दे। ज़ुबैर साहब ने आगे बढ़ के इसे गले लगा लिया। खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। इसने ज़ुबैर साहब को बड़ी गर्मजोशी से रुखसत किया। सुबह अभी पूरी तबेदाना हुई थी। चारों तरफ हल्की हल्की सी खुनकी फैली हुई थी। हरे भरे खेतों को छूकर आने वाली हवा में नमी भी थी और मिट्टी की खुशबू भी। तहादे ने कहा, लेटी हुई ज़मीन के सीने पर गंदम से लदे हुए बूटे खड़े थे। ज़ुबैर साहब ने ज़िंदगी में पहली बार इतना हसीन मंजर देखा था। ऐसे सीन फिल्मों में तो ज़रूर नज़र आते थे, मगर हकीकत में पहली बार नज़रों के सामने थे। वो इन नज़ारों में घिरे आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे जाकर वाकई रास्ता बांधा हुआ, वे सीधी तरफ मुड़ गए। शायद कभी यहाँ सड़क बनाई गई होगी, मगर इसकी बिगड़ी हुई शक्ल मौजूद थी। कई बार इन्हें अच्छी खासी ठोकरें लगी, मगर वो समझ गए आखिर का हाईवे आ गए। यहाँ तरफ ट्रैफिक का दौर आता, कुछ ही दौर में शोर मचाती कोच आ गई और इनके हाथ देने पर रुक भी गई। कहाँ जाना है? कंडक्टर ने पूछा। कराची। उन्होंने मुख्तसरन बताया। 400 किराया होगा। इसने दोबारा बताया। ठीक है। वो फ़ौरन बस में चढ़ गए। बस में कई सीटें खाली थी। वो बिल्कुल अकेली सीट पर जाकर बैठ गए। इतने में कंडक्टर आ गया। किराया देकर बकिया पैसे जेब में रखने के बाद उन्होंने मुंह पर माल ढांप लिया। 1 बजे आँख खुली तो हैदराबाद आ चुका था। बस एक होटल पर रुकी हुई थी। वो हमारे खौफ के नीचे न उतरे, वहीं टिफ़िन खोलकर खाना खा लिया और एक पेप्सी मंगा कर पी ली। आधे घंटे बाद बस दोबारा चल पड़ी। 3 बजे के करीब शराब गोट पहुँचे। उन्होंने सुखी सांस ली। वो वहीं उतर पड़े और घर तक के लिए टैक्सी का ली। घर तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। घर में सब मजमा लगा था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जूनी के बाबी मौजूद थे। वो बहुत बड़के मार रहे थे। ज़ुबैर साहब पर नजर पड़ती इनका बड़ा बेटा चीखता चला था बाहर भागा। पापा पापा, इसके मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। वो इन्हें लेकर अंदर आ गया। देखा आपने, हमारी कोशिश कामयाब हुई। ज़ुबैर साहब वापस आ गए। वज़ीर मसूफ मूँछों को ताव देकर बोले, जी नहीं, आपकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। मुझे अगवा करने वाला इंतहाई शरीफ नौजवान था जिसने मेरे समझाने पे मुझे रहा कर दिया। इसमें हुकूमती इदारों का कोई कमाल नहीं। उन्होंने जल का पोल खोल दिया। आप बता सकेंगे वो शख्स डाकू होने के बावजूद शरीफ कैसे हो गया? मीडिया के किसी फर्द ने इनके आगे बात करते बोला, वो MBBS डॉक्टर है और घर वालों की जाति की वजह से डाकू बना है। ज़ुबैर साहब ने वज़ीर मसूफ को गौर से देखते हुए कहा। इनका चेहरा फक पड़ गया। मेरे ख्याल में ज़ुबैर साहब थके हुए हैं। बकिया सवालों की जब मैं कल खुद दिलवा दूंगा। उन्होंने मीडिया वालों को टालते हुए कहा और इशारे से ज़ुबैर साहब को अंदर ले जाने के लिए इशारा किया। अंदर साहब भी इनके मुंतज़र थी। इतनी देर तक वो एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोते रहे। रात भर ना खुद सोए ना ज़ुबैर साहब को सोने दी। इनकी बेगम को डिप्रेशन की वजह से दवा देकर सुला दिया गया था। बकिया सब के सब बाप के गिर्द ढेरा डाल के बैठे रहे। सबको जूनी के किरदार पर
سخت حیرت تھی اور دکھ بھی تھا۔ زبیر صاحب نے مسلطن اس کے باپ کا نام نہیں بتایا، نہ کیسے کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دی۔ وہ رات باتیں کرتے گزر گئی۔ صبح نماز پڑھ کر سب بالکل بے سود ہو گئے۔ اتنے دن کی ٹینشن جو تھی، صبح میڈیا والوں کا ایک جمع ان کے گھر کے آگے جمع تھا، جبکہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی بیان نہ دینے کی بڑی سخت پابندی تھی۔ ان کے بیٹوں نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر میڈیا والوں سے پیچھا چھڑایا۔ بڑا معقول بہانہ تھا۔ بابا ایک ہفتے سے سخت ٹینشن میں تھے۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر سلایا اور ملاقات پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ زبیر صاحب واقعی ٹینشن میں تھے۔ انہیں رہ کر جونی کا خیال آتا تھا کہ کہیں وہ پکڑا نہ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب چلے جائے تاکہ اس کا دیا ہوا کیسے سن لیں، مگر اس دن انہیں بالکل موقع نہ ملا۔ پرنٹ میڈیا نے ان کی بازیابی کی خبر بہت نمایاں الفاظ میں شائع کی تھی۔ ان کے منہ سے لکھتے ہوئے جملے کا افسانہ بنایا گیا تھا۔ ہر اخبار اور خبرنامے میں اس شریف ڈاکو پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ میڈیا والوں کو تو بہانہ ملنا چاہیے خبریں چھاپنے کا۔ اگلے دن انہی وزیر صاحب کا فون آ گیا۔ میں سوالنامے کے جواب بھجوا رہا ہوں، آج پریس کانفرنس ہے، آپ کو بھی جواب دینے جو اس میں لکھیں۔ زبیر صاحب بھبک اٹھے۔ محترم، نہ تو میں کسی پریس کانفرنس میں شرکت کروں گا، نہ آپ کے دیے ہوئے ڈکٹیشن کو پڑھ کر سناؤں گا۔ میرا بہت تماشا بنا لیا آپ نے، انہوں نے غصے سے جواب دیا۔ آپ سوچ نہیں رہے نا، آپ کو اپنے ملک میں یہ وزیر صاحب نے دھمکی دی۔ بہت سوچ لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ آگاہی دینے کا۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑے صحافی سے جو ان کے بچپن کا دوست رابطہ کیا۔ دیکھو یار، اگر زندگی اسی طرح کچھ دنوں کے لیے منہ چھوڑ دو، یہ وزیر بہت خبیث آدمی ہے، اس کے انڈر ورلڈ سے بھی تعلقات ہے، اسے پنگا لینا تم جیسے شریف آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے دوست نے انہیں رائے دی۔ اس کے بعد انہوں نے واقعی یہ کیا، سب گھر والوں کے ساتھ جرمنی چلے گئے۔ یہاں آ کر وہ ہر ٹینشن سے فری ہو گئے۔ ایک رات جب سب گھر والے کسی پاکستانی فیملی کے ہاں دعوت میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے جونی کا دیا ہوا کیسٹ نکالا اور سننے لگے۔ السلام علیکم بابا جی، آپ نے میری کہانی سننے کی فرمائش کی تھی، میں روبرو بیٹھ کر نہیں سنا سکتا تھا، اس کے لیے کیسٹ کا سہارا لیا۔ زبانی سناتا تو شاید یہ بہت سی باتیں کہہ نہ پاتا۔ میری داستان بڑی دکھی ہے، مجھے یقین ہے آپ جیسا دردمند دل رکھنے والا انسان ضرور دکھی ہو جائے گا۔ میرے باپ کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے، سندھ کے بڑے اونچے گھرانے اور اونچی پگڑی والے انسان ہیں۔ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ میری ماں کوئی خاندانی عورت نہ تھی، وہ غریب کسان کی بیٹی تھی جس کا سارا وقت حویلی کے مالکان کی خدمت گزاری میں کٹتا تھا۔ اس میں خامی تھی، وہ بلا کی حسین تھی۔ سندھ کے بیشتر زمیندار گھر کی نوکرانیوں کو اپنی جائیداد سمجھتے ہیں۔ میری ماں کو بھی میرے باپ نے اپنی جائیداد سمجھا۔ پہلے وہ نوکرانی تھی، میری پیدائش کے بعد صرف سے نیا نام مل گیا، اب وہ رکھیل تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں دوسرے رکھیلوں کے ساتھ اس کا کمرہ مل گیا۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو کھیلنے اکثر حویلی میں آ جاتا تھا۔ بابا سائیں کبھی بھولے بھٹکے پیار بھی کر لیتے تھے۔ شاید اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ ان کی دونوں خاندانی بیویوں سے کوئی بیٹا نہ تھا۔ میری سب سے زیادہ دوستی اپنی پھوپھی زاد بہن ماروی سے تھی، وہ میری ہم عمر تھی، ہم پڑھتے بھی ساتھ ساتھ تھے۔ ایک دن بابا سائی کے کوئی دوست آئے، وہ حیدرآباد کے پرائیویٹ اسکول کے مالک تھے۔ انہوں نے مذاق میں حویلی کے سارے بچوں کا ٹیسٹ کیا، جس میں میرا اور ماروی کا نمبر پہلا تھا۔ وہ ہم دونوں سے بہت خوش ہوئے اور سفارش کی کہ ہمیں ان کے اسکول میں داخل کروایا جائے، جسے بابا نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد قبول کر لیا۔ مشکل کوئی نہ تھی، ایک ویگن روزانہ حویلی کے بچوں کو لے کر حیدرآباد جاتی تھی۔ ان میں ہم دونوں کا بھی اضافہ ہو گیا، ہم دونوں نے بآسانی انٹر کر کے میڈیکل جوائن کر لیا۔ میں نے پہلا سال کلیئر کیا تھا کہ بندوق صاف کرتے ہوئے اتفاقیہ گولی چلنے سے ماں ہلاک ہو گئی۔ یہ بہت بعد میں پتہ چلا کہ بابا نے انہیں شوٹ کیا تھا۔ اسی دوران بابا نے ایک شادی اور کر لی، یہ کوئی خاندانی عورت تھی۔ یہ بھی اللہ کی کرم نوازی تھی کہ چھوٹی ماں نے بابا کو جائیداد کا وارث دے دیا۔ حویلی میں بڑا زبردست جشن منایا گیا۔ میرا یہ چھوٹا بھائی بھی سیاست میں ہے، اسے بھی وہی عزت حاصل ہے جو بابا کے وارث کو ہونی چاہیے، مگر مجھے نہیں، کیونکہ وہ ایک خاندانی عورت کا بیٹا ہے اور میری ماں رکھیل تھی۔ میں نے میڈیکل بہت مشکل سے کیا کیونکہ اب بابا کی توجہ مجھ پر نہیں تھی۔ ہاؤس جاب کے بعد مجھے کراچی کے ہسپتال میں اچھی جاب مل گئی۔ میں جب کراچی روانہ ہوں، ماسی فاتح کے علاوہ مجھے خدا حافظ کہنے والا کوئی نہ تھا۔ میری حویلی جانے پر پابندی تھی، ماروی کے باہر آنے پر پابندی تھی، پھر بھی ماسی فاتح کے ہاتھ اس نے راستے کے لیے بہت ساری چیزیں پکا کر بھیج دیں۔ بابا، بھائی یاور چھوٹی ماں کے ساتھ گھومنے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ میں کراچی آ کر بہت اداس ہو گیا۔ پہلی تنخواہ سے میں نے سب سے پہلے موبائل خریدا اور ماروی سے رابطہ کیا، وہ جیسے میری منتظر تھی۔ تم آ جاؤ جونی، میں بہت اداس ہوں، تمہارے بابا نے میری شادی تمہارے 10 سالہ بھائی سے طے کر دی ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ بابا کے خاندان میں یہ عام بات تھی، بابا کی پہلی بیوی ان سے 15 سال بڑی تھی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک دن کے لیے گاؤں آیا، بابا سے پہلی مرتبہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی۔ میری بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ تمہاری ہمت کیسے کہ تم نے خاندانی لڑکی سے شادی کرنے کا سوچا؟ میرے خاندان میں سے تم کو کوئی لڑکی نہیں دے گا، تمہاری ماں ہماری نوکرانی تھی، وہ گرجتے ہوئے بولے۔ میں اس وقت بہت کمزور انسان تھا، سر جھکا کر روتا ہوا واپس آ گیا۔ کراچی آ کر ماروی سے رابطہ کیا۔ اس دوران آرمی میں جاب کا اشتہار ہے، میں نے وہاں اپلائی کیا، میرا سلیکشن ہو گیا اور ٹریننگ کے بعد میری پہلی پوسٹنگ کشمیر میں ہوئی۔ میں نے ماروی کو ساری تفصیل بتائی، اس نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا۔
وہ کورٹ میرج پہ راضی تھی۔ اس دوران گاؤں میں میرے باپ کی بڑی بیٹی کی شادی تھی۔ ماروی شاپنگ کرنے حیدرآباد آئی ہوئی تھی۔ فاتح اس کے ساتھ تھی۔ ماسی ریشم گلی کے نیچے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماروی ڈرائیور سے کہہ کر گئی تھی کہ اسے دیر لگے گی۔ دوسری طرف سے اتر کر وہ کراچی کے بس میں بیٹھ گئی۔ سہراب کوٹ پر میں منتظر تھا۔ ہم نے پنڈی کا ٹکٹ کروا لیا تھا۔ وہاں سے سیدھے ایئرپورٹ گئے۔ پنڈی پہنچ کر ہم نے نکاح کیا اور کشمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمیں سب کچھ مل گیا تھا، اب کچھ نہیں چاہیے تھا۔ 6 مہینے ہواؤں میں اڑتے ہوئے گزر گئے۔ میں بے حد خوش تھا۔ ہمارے گھر نیا مہمان آنے والا تھا۔ کشمیر میں سردی بڑھ گئی تو میں نے ماروی کو پنڈی بھیجنا چاہا، مگر وہ نہ مانی۔ ہمیشہ یہ کہتی تھی جونی تمہارے بنا میں رہ نہیں سکوں گی۔ ایک دن میں افسان میں تھا کہ بیٹ مین بھاگتا ہوا آیا۔ صاحب جی میرے ساتھ چلیے۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ گیا۔ باہر ایمبولینس کھڑی تھی جس میں ماروی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سر میں گولی ماری گئی تھی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ میرے ساتھی نے میرے بہت علاج کرایا۔ میری دیوانگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے آرمی سے میڈیکلی انفٹ کر دیا گیا۔ کچھ حالت سمجھی تو کراچی چلا ہے۔ میں ساری ڈاکٹری بھول چکا تھا۔ یہ ایک ہوٹل میں مینیجر لگ گیا۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ کسی سے ملنا جلنا اب میرے بس کی بات نہ تھی۔ وہیں ہوٹل میں ایک صاحب آ کر ٹھہرے۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ شاید لمس میں پڑتے تھے؟ بس یہ پوچھنا تھا کہ میرے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے اتنا رویا کہ ہوٹل کا سارا عملہ جمع ہو گیا۔ مجھے بمشکل تمام میرے کمرے تک پہنچایا گیا۔ وہ صاحب میرے ساتھ تھے۔ بیٹا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ آپ کا ٹیسٹ میں نے ہی لیا تھا۔ آپ نے میٹرک میرے ہی اسکول سے کیا تھا۔ اب مجھے یاد آیا یہ بابا کے دوست ظفر صاحب تھے۔ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہے؟ مجھے تمہاری کہانی تمہارے باپ نے بڑے فخر سے سنائی تھی کہ انہوں نے کیسے کاری کر کے تمہاری بیوی کو مروایا تھا۔ ہمت سے کام لو، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے۔ انہوں نے میرا شانہ تھپتھپا کر کہا۔ میرے دماغ میں آندیاں چلنے لگی۔ تو بابا صحیح آپ تھے جس نے ماروی کو مجھ سے چھین لیا۔ ابھی تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید کسی طرف سے آنے والی اتفاقیہ گولی نے اس کی جان لی، کیونکہ کشمیر میں اکثر ایسے حادثات ہو جاتے تھے۔ بس بابا جی یہیں سے میرا ذہن پلٹ گیا۔ میں نے انتقام لینے کا تہیہ کر لیا۔ جب سے بابا صاحب منسٹر بننے ہیں میں نے اغوا برائے تاوان کے کیس زیادہ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان کو نیچا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر کیس پر ان کی خوب کھنچائی ہوتی ہے اور میں انہیں زج کر کے سکون میں آ جاتا ہوں۔ آپ نے میری کہانی سن لی، ہو سکتا ہے بابا صاحب مجھے مروا دیں تو یہ سٹوری کسی اونچے اخبار میں شائع کروا دیجیے گا، مگر اس کیسر کی کئی کاپی ضرور کروا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیسر ختم ہو گئی تو زبیر صاحب اٹھ بیٹھے اور آنکھوں سے قطار در قطار بہنے والے آنسوں کو پونچھ کر گیلری میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ویکینڈ تھا، اس لیے چھٹی منانے والوں کا سڑکوں پر الزام تھا۔ وہ کافی دیر بالکونی میں کھڑے رہے۔ رات کے گھر والے واپس آ گئے جب کہیں جا کر انہیں سکون ملا۔ اگلے دن کراچی سے بڑی خوفناک خبر ملی۔ ان کی گارمنٹ فیکٹری شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جل کر راکھ ہوگی۔ انہیں وفاقی وزیر کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ سوچ لیں، رہنا تو آپ کو اپنے ہی ملک میں ہے۔ یہ کیسا اپنا ملک تھا جہاں اپنے ہی ہمارے دشمن ہیں۔ اپنی جھوٹی انا و ماضی کی انجام دی ہوئی غلطیوں کو چھپانے کی خاطر مزید گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اتنے جذبے اور قربانیوں سے بنائے گئے ملک کی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ فیکٹری جلنے کا سبھی کو دکھ تھا۔ سب نے باری باری فون کر کے باپ کو تسلی دی، مگر انہیں ذرا غم نہ تھا۔ جان کے بدلے اس فیکٹری کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ انہوں نے یہاں بھی اتنا کچھ بنا لیا تھا کہ واپس جانے کی ضرورت نہ تھی، مگر یہ تو مسئلے کا حل نہ تھا۔ اسی طرح سب حالات سے تنگ ہو کر ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے تو کیا ہوگا؟ ملک میں بچے گا کیا؟ ملک دشمن لوگوں کو کھیلنے کے لیے کھلا میدان مل جائے گا۔ انہیں اپنے ملک سے بہت پیار تھا۔ ان کی فیکٹری میں 150 ملازمین کام کرتے تھے۔ ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا مسئلہ، وہ کیسے زندگی کے گہرے گھسیٹے گا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر مینیجر کو فون کیا اور فیکٹری کی جلد از جلد تعمیر کا آرڈر دیا۔ ان کی فیکٹری انشورنس تھی، حادثے کی صورت میں پورے رقم مل جانی تھی۔ پھر وہ کیوں ورکروں کی روزی بند کریں؟ فیکٹری 1 ماہ کے اندر تیار ہو جانی تھی۔ اس 1 ماہ کی تنخواہ انہوں نے اپنے پاس ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ فیکٹری سے متعلق بقیہ خبریں پڑھنے کے لیے وہ نیچے آ گئے۔ تھوڑی دور شاپنگ سینٹر تھا، یہیں پر کتابوں کی دکان تھی جہاں پر ایک دن پرانے ایشیا کے اخبار مل جاتے تھے۔ شاپنگ مال تک فاصلہ انہوں نے سوچوں کے سمندر میں ڈوبتے ابھرتے کیا۔ شاپنگ مال پہنچ کر انہوں نے پاکستان میں چھپنے والے سارے اخبار خرید لیے اور بنڈل بنا کر گھر لے آئے۔ ہر اخبار میں ان کی فیکٹری میں آگ لگنے کی خبر شہ سرخی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اچانک ان کی نظر ایک تصویر پر پڑی۔ بدنام ڈاکو جونی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس کارروائی میں حصہ لینے والے پولیس کے سپاہیوں کو وزیر موصوف نقد انعام تعریفی اسناد دے رہے تھے۔ ان کی گردن تنی ہوئی تھی، مونچھوں کا تاؤ بہت نمایاں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ واقعی یہ سچ کہا تھا جونی نے کہ یہ بہت خبیث انسان ہے۔ بہت دیر گمسم بیٹھنے پر انہوں نے اپنے صحافی دوست کو پاکستان فون کیا۔ یار جونی کو اس کے باپ نے مروا دیا، کم بخت، اس کی موت کے ذمہ دار پولیس والوں کو نقد انعام و تعریفی اسناد دے رہا ہے۔ کل کے اخبار میں تصویر آئی ہے، جونی کی داستان کا کیسر میرے پاس ہے، تم اسے شائع کروا دو۔ انہوں نے التجا کی، تم کیسر کی کچھ کاپیاں کروا لو، ایک مجھے بھیج دو۔ پہلے تو میں لندن اور امریکہ سے شائع ہونے والے اخباروں میں یہ کہانی شائع کرواؤں گا، پھر اس کا ترجمہ پاکستان میں چھپا دوں گا۔ نہ ہیک لگے گی نہ پھٹکری، پھر بھی رنگ چوکھا آئے گا۔ میں ڈاک چھپواؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے کچھ نقصان پہنچائے، مگر لندن اور امریکہ کے اخباروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صحیح کی پگڑی اچھلے گی اس کی۔ ان کے دوست نے ترکیب بتائی۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، میں آج ہی کاپی کروا کے کیسر تمہیں بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے مطمئن ہو کر کہا۔ انہیں ایسے لگا جیسے جونی کا قرض اتار دیا ہو۔